ہیں. لیکن آج ہم مسلم معاشرے میں دیکھتے ہیں اگر کسی کو شیطانی خواب آتا ہے, کوئی اچھا بھی خواب آتا ہے, ایک تفریح کے طور پہ اس کو بیان کیا جاتا ہے, مزے لیے جاتے ہیں, ٹھٹے اڑائے جاتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ نبوت کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے, تو پھر تو یہ نبوت کی مذاق اڑانا ہوا. بڑا اچھا سوال ہے ان کا سوال یہ ہے کہ شیطانی خواب دیکھ کے لوگ اس کی مذاق اڑاتے ہیں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 46واں حصہ ہے, لیکن وہ مومن کے لیے فرمایا. یہ مومن تھوڑی ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں. میں نے تو آپ کو پہلے حدیث پوری سنائی نا. یہ تو ایسے مسلمان ہیں جو میونسپلٹی کے راشن لینے کے مسلمان ہیں. اللہ کی ہم اگر یہ مومن ہوئے تو ان کے جو خواب ہیں وہ سچے ہیں. اب یہ مذاق اڑا رہے حضور کرے, کسی کو بتانا بھی نہیں ہے, بائیں طرف منہ کرو تھو تھو. اپنے آپ کو منع کر دیا حضور نے جب وہ بتانے آئے, تو انہوں نے کہا شیطانی خواب ہے, آگے کسی کو بتانا ہی مت. تو اور تو کسی کو کیا, آپ نے اگر کبھی ایسا خواب بھی دیکھا, مذاق اڑانے کی بجائے بائیں طرف منہ کریں, 3 بار تھتکار دیں, تو انشاءاللہ پھر وہ خواب نقصان نہیں پہنچائے گا. پہلے اللہ یا پہلے ملک کا کیا جواب دیں؟ ان کا سوال یہ ہے پہلے اللہ یا پہلے ملک کا کیا جواب دیں. ہاں یہ سوال بہت میں نے نیٹ پہ میں نے بھی سنا ہے. اصل میں تو اس کا جو ہلکا سا جواب میری سمجھ میں آتا ہے نا, آپ یہی پوچھ لیں بھائی جو چیز پہلے بنی پہلے وہ ہے. اگر آپ کو اللہ کی معرفت پہلے ملی, آپ نے اللہ کو پہلے مانا, تو پہلے اللہ ہے, بعد میں ملک ہے. ملک بھی اللہ ہی کا ہے, قرآن کی آیت ہے کہ ملک بھی اللہ کا ہے, مالک الملک ہے وہ. تو بہت آسان جواب ہے, تو کوئی مانے یا نہ مانے. اچھا, ایک جاوید اختر صاحب کے ساتھ جو مفتی شمائل ندوی کی ڈیبیٹ ہوئی, اس کے تعلق سے میں چھوٹا سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے. یہ جاوید اختر صاحب جو ہیں, اللہ رب العزت نے ان کو عزت دی, شہرت دی, مال و دولت دی, ایک رتبہ دیا, لاکھوں لوگوں کو جو ہے متاثر کیا ان کے ذریعے, اور اللہ رب العزت نے اب ان کو جو ہے ان کی جو ہے بے عزتی کرائی. تو اس میں اللہ رب العزت کی کیا حکمت ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے ان کا سوال یہ ہے کہ جاوید اختر صاحب کو اتنی عزت اللہ نے دی اور اب بے عزتی کرائی, اس میں کیا حکمت ہے؟ بھائی اس میں حکمت یہی ہے, وہ یہ بتا رہا کہ جو میرا ماننے والا ہو وہ میرا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اتنا مشہور آدمی, جس طرح آپ تعریفیں کر رہے ہیں, میں بھی ان سے مطلب بہت متاثر ہوں, ان کے شعر وغیرہ سے, ان کی باتوں سے. لیکن دیکھو کیسا ذلیل کرایا اللہ نے, اور ایک جسے کوئی نہیں جانتا تھا اسے پوری دنیا میں مشہور کرا دیا. تو جو مشہور تھا اسے تو بدنام کرا دیا اللہ نے, اور جو مشہور نہیں تھا مطلب گمنام تھا اسے اللہ نے مشہور کرا دیا. تو یہی تو ہوا تھا جنگ بدر میں. اور کیا تھا, وہ جو 1000 لوگ آئے تھے وہ پورے لیس تھے ہر ہتھیاروں سے, نئی ٹیکنیک کے حساب سے, اور 1000 تھے, اور یہ 313 تھے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے اللہ کی مدد کے. تو اگر اللہ کی مدد شامل حال ہوگی, جو شمائل صاحب ہیں ان کے انٹرویو میں نے خود سنا کہ انہیں اس طرح کے میسیج اور بہت سارے فون بھی آئے کہ لوگ آپ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں, آپ کی فتح کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں لوگ نفلی, کہ آپ کی فتح ہو. تو جب ان کو اللہ رب العزت کی مان لو ایک بار تائید حاصل ہو گئی, اور اللہ نے چاہ کے جیتے اور یہ سامنے والے کو ذلیل کرے, تو وہ تو پھر اللہ کا حکم ہوا نا. اس کی اپنی تو کوئی ویلیو نہیں ہے شمائل صاحب کی, اللہ کے آگے کیا ویلیو. تو وہ تو اللہ نے چاہا جسے چاہے ذلیل کر دے. قرآن میں بھی اللہ نے کہا جسے چاہے پڑھی آپ نے آیت, بتو عزو منتشا بتو ذلو منتشا, جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلت دے. کیا ٹیک لگا کر کھانا کھانا منع ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ٹیک لگا کر کھانا کھانا منع ہے. بھائی منع تو نہیں ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے بخاری شریف کی کہ میں ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتا. تو جو نبی کے دیوانے ہیں اور واقعی نبی کی ایک بات کو اپنے لیے وہ مانتے ہیں, تو ایک سنت پہ عمل کرتے ہیں, تو کرنا چاہیے. منع نہیں ہے, مطلب کہ حضور نے یہ نہیں کہا کہ جو ٹیک لگا کے کھانا کھائے تو وہ ہم میں سے نہیں. اسی میں ایک سوال ہو رہا ہے سر, لوگ ڈبل بیڈ پہ کھانا کھاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں سونے کی جگہ اس پہ نہیں کھانا کھانا چاہیے. ان کا سوال یہ ہے کہ جو لوگ بیڈ پہ کھانا کھاتے ہیں اسے کہتے ہیں کہ کھانا نہیں چاہیے, کیا وہ منع ہے؟ بالکل منع نہیں ہے. آپ بس کوشش یہ کریں, سنت طریقہ دکھائیں کہ ایک ٹانگ کھڑی کریں ایک ٹانگ موڑ لیں, بیٹھ کے آپ کھانا کھا رہے ہیں, بالکل طریقہ صحیح ہے, کہیں منع نہیں ہے, کسی حدیث میں منع نہیں ہے. کوئی پڑوسی عیسائی یا ہندو مر جائے یا بیمار ہو تو جانا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کوئی پڑوسی ہندو یا عیسائی مر جائے یا بیمار ہو جائے تو جانا ٹھیک. بالکل بھائی, یہ تو نیکی ہے. آپ کو بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ لگا ایک یہودی بچہ بیمار ہے تو حضور اس کی عیادت کو گئے. ایک یہودیہ عورت تھی جو ان پہ کوڑا پھینکتی تھی, اس سے دیکھنے ہوئے گئے. حالانکہ بہت سارے لوگ اسے ضعیف حدیث کہتے ہیں, مگر ہمیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات لینی ہے کہ ان کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ یا غیر مسلموں کے ساتھ رویہ کیسا تھا. تو بالکل آپ کو جانا چاہیے ان کی موت کے ٹائم پہ بھی اور ان کی عیادت کو بھی. آج مسلمانوں کے حالات کیسے بدل سکتے ہیں؟
ان کا سوال یہ آج مسلمانوں کے حالات کیسے بدل سکتے ہیں؟ بھائی قرآن کی آیت ہے ایک جو سراج بھائی ہمارے بار بار کوٹ کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ خالی مسلمان نہ رہو. آج جو بات آئی اخلاص کی بات بار بار آئی ہے آج سورہ زمر کی آیتوں میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زبان سے کلمہ پڑھنے کے بعد آپ اس پہ اندر سے عمل کریں، آپ کے قلب میں کلمہ اتر جائے. آپ نے ادھر لا الہ الا اللہ کہا اور آپ پہ 5 نمازیں فرض ہو گئی، اور اگر آپ نے اس کے بعد لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی نماز شروع نہیں کی تو آپ کا وہ لا الہ الا اللہ زبان تک رہا، آپ کے قلب میں نہیں اترا. ایسی محمد رسول اللہ آپ نے کہا تو نبی کی لائی ہوئی تمام چیزیں جو ہیں جو انہوں نے آپ کے لیے حرام اور حلال قرار دے دی وہ آپ کے اوپر حرام اور حلال ہو گئی. اگر آپ اس میں سے کچھ چیزیں مان رہے کچھ نہیں مان رہے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے آخرت میں عذاب کہا کہ دین کے کچھ حصے پہ عمل کریں اور کچھ پہ نہ کریں. سورہ بقرہ آیت 185 183 ہے شاید. کیا بچوں کے پیمپر سے کپڑوں پر پیشاب لگنے سے وضو ٹوٹنے کا یا غسل کرنا ہوگا؟ ان کا سوال یہ ہے بچوں کے کپڑے جو پیمپر ہوتے ہیں ان سے پیشاب لگ گیا کپڑوں پہ تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا یا غسل کرنا پڑے گا دوبارہ سے؟ ایسا کچھ نہیں ہے میری بہن، آپ رات دن بچوں کے پیمپر بدلتی ہیں، آپ کہاں تک اتنی سردی ہے، آپ تو بیمار ہو جائیں گی. نہ غسل کرنا نہ وضو کرنا، آپ کو وہ حصہ پاک کر لینا ہے بس کپڑے کا جتنا حصہ آپ کا گیلا ہوا بس، اور کچھ نہیں کرنا. کسی کی باتوں میں نہیں آنا. یہ بہت سارے اپنے خود ساختہ مفتی بن گئے لوگ، نہ معلومات کرتے ہیں نہ پڑھتے ہیں نہ حدیثوں کی معلومات ہے، خود عورتیں جو ہیں کچھ کا کچھ بتاتی رہتی ہیں. ایسا بھی ہے جیسے 2 سال سے کم کا بچہ ہے اس کا پیشاب کا حکم الگ ہے. ان کا سوال یہ ہے کیا ایسا بھی ہے کہ 2 سال سے کم کے بچے کا حکم الگ ہے؟ نہیں بھائی، ایک حدیث میں لڑکے لڑکی کے پیشاب کا حکم تو ملتا ہے کہ حضور نے کہا اگر لڑکے کا پیشاب ہو تو چھینٹے مار لیا کرو اور لڑکی کا پیشاب ہو تو دھو لیا کرو. لیکن وہ حدیث جو ہے وہ بچوں ہی کے لیے ہے، لیکن آپ دھو لیا کریں. آپ کیوں زیادہ چکر میں پڑ رہے ہیں؟ نہ آپ کو غسل کرنا نہ آپ کا وضو کیا اس سے. وضو کے بعد ناخن کاٹنے کے بعد کیا دوبارہ وضو کریں؟ ان کا سوال یہ ہے وضو کیا اس کے بعد ناخن کاٹ لیے کیا دوبارہ وضو کریں؟ نہیں بھائی، آپ نے وضو کر لیا، آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ ناخن کاٹنے سے کوئی آپ کا وضو نہیں ٹوٹا. وضو ٹوٹنے کی علامتیں الگ ہیں بالکل، وہ میں نے میرے خیال میں کئی بار بیان کی اور آپ کو حدیثوں میں مل جائیں گی. باقی کسی دن انشاءاللہ وضو پہ ہی بات کر لیں گے. کیا زنا سے توبہ کرنے والا کسی بھی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جس نے زنا کیا ہو اور اس سے توبہ کر لی ہو کیا کسی بھی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے بھائی، وہ پاک صاف ہے. حضور نے فرمایا جس نے ایک بار سچے دل سے توبہ کر لی وہ ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یہ اصل میں اس لیے آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی بھائی بات کہ قرآن میں اللہ نے یہ کہا کہ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہے. لیکن یہ آپ کے لیے نہیں ہے جو دائمی زانی ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ایسے لوگ جو اس کے عادی ہوں ان لوگوں کے لیے ہے کہ وہ کسی شریف عورت کی زندگی برباد نہ کریں. ایسی کوئی زانیہ عورت ہو تو وہ کسی جو ہے شریف مرد سے نکاح نہ کرے، ورنہ بعد میں جو بچے ہوں گے وہ اپنی عورت کو اپنی ماں کو ذلیل کریں گے، انہیں پیچھے پتہ لگے گا کہ ہماری ماں ایسی تھی. تو اس لیے وہ آیت ہے آپ لوگوں کے جیسوں کے لیے نہیں ہے. جو تائب ہو جائیں وہ تو پاک صاف ہے جس نے ایک بار سچے دل سے توبہ کر لی. لیکن بس اپنا چیک کر لیں آپ کہ اس زنا پہ آپ کو جو کرے آپ نے ان میں مزہ تو نہیں آتا. اگر مزہ آتا ہے تو ابھی آپ کی توبہ قبول نہیں ہوئی. اصل تو توبہ وہ ہے کہ آپ کو گلٹ ہونی چاہیے اندر سے کہ میرے سے وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، میں کیچڑ میں گر گیا تھا، اللہ نے مجھے اٹھایا اور مجھے نہانے کی توفیق دی، توبہ کی توفیق دی. توبہ جو ہے وہ روح کا غسل ہے میرے بھائی. اپنی روح کو چیک کر لو آپ، اگر اس نے غسل کر لیا تو آپ کی جو ہے توبہ قبول ہو گئی اللہ کے. کیا نکاح کے لیے دل سے راضی ہونا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا نکاح کے لیے دل سے راضی ہونا ضروری ہے؟ نہیں بھائی، بہت سے بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ پہ چھوڑ دیتے ہیں. کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا یا ناپسند بھی ہوتا ہے. اس کے بعد جب وہ نکاح ہو جاتا ہے اور وہ ایک دوسرے سے مل لیتے ہیں، بہت پسند کرنے لگتے ہیں ایک دوسرے کو. یہ تو سب بیکار کی باتیں لوگوں نے اڑا رکھی ہیں. اصل میں نیٹ کا زمانہ ہے، اپنی مرضی سے کچھ کے کچھ جملے، نہ تو نبی نے بات فرمائی نہ قرآن کی آیت سے بات ثابت ہے. ہاں مرضی کے خلاف نہیں کرنی چاہیے. کوئی بچی اگر منع کرے، مان لو حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر بچی خاموش ہے، آپ نے اس سے اجازت لے لی تو وہ اگر خاموش ہے تو اس کی خاموشی جو ہے وہ رضامندی ہے. سوائے کوئی بیوہ عورت ہو یا طلاق شدہ ہو اسے زبان سے منع کرنا پڑے گا. اور اگر وہ خاموش ہے تو اس کی رضامندی ہے، اور اگر وہ منع کرے تو پھر اس کی نکاح وہاں نہیں ہونا چاہیے. اس کی رضامندی کے خلاف نکاح کرنے کو قرآن میں منع کرا، سورہ نساء آیت 19.
تو اسی طریقے سے اگر ماں باپ کے کہہ دینے سے، محض کہہ دینے سے اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، یہ ٹھیک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے اگر ماں باپ کے کہنے سے کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو کیا ٹھیک ہے؟ کسی قیمت پہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا کہ اللہ کے احکام میں مخلوق کی کوئی بات مانی نہیں جائے گی۔ طلاق دینا آسان کام ہے۔ کسی کی بچی جس نے آپ کے نام کی مہندی لگا دی، اپنے ماں باپ، اپنا خاندان، اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑی، ایک کلمے پہ آپ کے بستر پہ بیٹھ گئی اور آپ کو حرام سے بچانے کے لیے آئی، اور آپ اپنے ماں باپ، ایسے ماں باپ کو چھوڑ دیں اور ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے نوکر رکھ دیں اور خود دیکھ بھال کرتے رہے، اپنی بچی، اپنی جو بیوی ہے اسے دور کر دیں ان سے، اگر وہ اتنے ظالم ہیں کہ وہ بات بات پہ اسے طلاق دلانے کی بات کرتے ہیں۔ اچھا، کچھ علماء حضرات اس کے بارے میں دلیل دیتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں نے مشورہ دیا اپنے بیٹوں کو۔ تو اگر علماء اپنے آپ کو سیدنا عمر یا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے برابر سمجھتے ہیں تو بالکل ان کی بات ہم مانیں گے۔ بھائی ان کی نظر بھی تو ایسی چاہیے، نبیوں کو جو ہے وہ اللہ اشارے دیتا تھا۔ آج ہی تو بات آئی جب وہ آئے وہاں پہ اور انہوں نے ان کی بہو کو دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے اور اس کے حالات دیکھے تو وہ کہہ گئے تھے کہ چوکھٹ بدل لے۔ وہ جو واقعہ آپ بتا رہے وہ یہ تھا۔ اور حضرت عمر کا جو معاملہ تھا وہ انہوں نے کوئی ایسی چیز دیکھی تھی اپنی بہو کی، کوئی بدکاری وغیرہ، اگر اب بھی کوئی سسر دیکھ لے کوئی بدکاری یا کوئی ایسا حرام کام کرتے ہوئے تو بالکل اسے چاہیے کہ اپنے گھر سے حرام چیزیں دور کرے۔ پھر علماء دین کی کوئی اس میں بیچ نہیں ہے، اس میں تو آپ کے اپنے فیصلے ہیں۔ جب ابھی جنت دوزخ نہیں ہے تو معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے دیکھی؟ بہت اچھا سوال ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جب جنت دوزخ نہیں ہے تو حضور نے جنت دوزخ معراج کی رات میں کیسے دیکھ لی، کس طرح دکھائی گئی؟ بھائی یہ جو معراج کی رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چیزیں دکھائی گئی نا، وہ عذاب قبر ہیں یا جو اجر ملیں گے نا بعد میں وہ ہیں۔ کیونکہ نبی نے جب دیکھا نا کہ ایک کڑھاؤ میں کچھ لوگوں کو پکایا جا رہا تھا، آگ میں، آگ کے شعلوں کے ساتھ اوپر آ رہے پھر نیچے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا زنا کار عورتیں اور مرد ہیں دنیا میں، اور یہ قیامت تک اسی طرح جلتے رہیں گے۔ اس بات سے ثابت ہو گئی وہ عذاب قبر تھا۔ قیامت کا عذاب جو دوزخ کا عذاب ہے وہ الگ ہے، وہ بعد میں آئے گا۔ تو جتنا بھی چیزیں دکھائی گئیں جو حدیث میں آتی ہیں معراج کی رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سب عذاب قبر ہیں، اور یا پھر جو ہے جس طرح کے اجر ملنے ہیں جو جنت کی چیزیں دکھائی گئی بعد میں۔ امام صاحب قرات شروع کر دیں تو بعد والے مقتدی ثنا کب پڑھیں؟ ان کا سوال ہے امام صاحب قرات شروع کر دیں تو بعد والے مقتدی ثنا کب پڑھیں؟ پڑھیں ہی نہ ہو تو نکل گئی، کیونکہ ثنا جو ہے وہ سنت ہے، واجبات میں تو ہے نہیں۔ آپ کو تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ 2 منٹ پہلے پہنچیں مسجد، لیکن کبھی اگر آپ کی نکل جائے تو کوئی پرواہ نہیں کرنی۔ بھکارن کو منع کرنے پر وہ کہہ گئی کہ قبرستان میں معافی مانگنا کیا یہ بد دعا ہے؟ اچھا، کسی بھکارن کو انہوں نے کہہ دیا کہ معاف کرو، یہ کہہ گئے کہ قبرستان میں معافی مانگنا تو کیا یہ بد دعا ہے؟ نہیں بیٹا، کوئی بد دعا نہیں، آپ نہ گھبراؤ بالکل بھی۔ حضور نے بھکاریوں کو پروموٹ کرنے کو منع فرمایا۔ بھکاریوں کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ قیامت میں اللہ کے آگے ایسے کھڑے ہوں گے کہ ان کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے جو لوگ انہیں پروموٹ کر رہے ہیں پھر وہ بھی اللہ کے آگے پھنسیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس حساب نہیں تھا اور آپ نے انہیں ٹھیک طریقے سے منع کرا، جھڑکی نہیں تھی، کیونکہ قرآن جھڑکی دینے کو منع کرتا ہے، تو اگر آپ نے طریقے سے انہیں منع کیا کہ بھائی معاف کر دو اور اس کے بعد بھی بد دعا دے کے جا رہی تو اسی کی پکڑ ہوگی، آپ کی نہیں ہوگی۔ کیا کرسمس کی تقریب میں جانا ٹھیک ہے؟ ان کا سوال ہے کیا کرسمس کی تقریب میں جانا ٹھیک ہے؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے میرے بھائی۔ کرسمس کی تقریب جو ہے وہ تقریبیں ہیں کہ جن میں یہ جشن منایا جاتا ہے کہ اللہ کے بیٹا ہوا، اور اللہ کے بیٹا ہونا، اللہ کو سب سے زیادہ جو غصہ آیا ہے وہ قرآن میں جگہ جگہ اسی بات پہ آیا کہ مطلب اللہ کے اولاد کہنا۔ آج بھی آیت آئی کہ اللہ پاک ہے ان چیزوں سے، اور اولاد کی حاجت تو اسے ہوتی ہے جو فانی ہو، اور اللہ تو لا فانی ہے، کبھی مطلب ختم ہی نہیں ہونے والا، نہ شروعات ہے نہ ختم ہونے والا ہے۔ تو اس لیے ایسی تقریبات، اور یہی نہیں کوئی دیوالی کی ہو، گنیش پوجا کی ہو، یہ سب شرک میں مبتلا ہونے والی بات ہے۔ بالکل بچیں ان چیزوں سے، اور آپ کے ایمان میں اتنی جرت ہونی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو روک لیں۔ بالکل میرے نزدیک تو بالکل ناجائز ہے بات، پتہ نہیں کس طرح سے لوگ
میں نے کچھ اسکالرس کو سنا ہے، وہی کہ اجازت دیتے ہیں کہ جی ہم جس طرح سے رہ رہے ہیں اس میں تھوڑا سا نرمی ہونی چاہیے۔ میرے نزدیک تو جن چیزوں کو شرک کی طرف، کیونکہ شرک کے بارے میں قرآن میں اللہ نے کہا کہ میں شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں۔ یہاں تک تو میں نے ایک بزرگ کون سے تھے، حضرت شاید شیخ حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ اگر کسی کی بیوی جو ہے وہ کرسچن ہے، کیونکہ کرسچنوں کی عورتوں سے شادی کرنے کا حکم اللہ نے قرآن میں دے دیا، یہود ہوں یا نصارہ ہوں، تو اس کی بیوی بھی اگر کرسمس میں جاتی ہے اور اس سے اجازت چاہتی ہے تو یہ اجازت نہ دے، اپنی مرضی سے وہ چلی جائے چاہے، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے، سورہ مائدہ کی آخری آیت ہے کہ برائی میں لوگوں کا ساتھ نہ دو۔ کل کچھ ہمارے ساتھ ہی گئے تھے کرسمس کا، نہیں کوئی جائے چاہے، اگر تو دیکھو کرسمس کا اگر کوئی وہ سیلیبریشن ہو رہا ہے نا تو ساتھی ہوں چاہے ہمارے ابا ہی کیوں نہ ہو، وہ سب پھنسیں گے اللہ کے آگے۔ سمجھنا پڑے گا نا چیزوں کو اس کے لیے، وہ سمجھ جو ہے رسول اللہ کی سمجھ سے، اگر رسول اللہ دیکھو ایسا ہے، میں بتاؤں تمہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلموں کی تہواروں میں شامل ہوتا ہے تو کچھ نہیں پتہ اللہ ان کا حشر انہی کے ساتھ کرے، اور اگر وہ واقعی انہیں لگ رہا ہے کہ وہ سیلیبریشن نہیں ہے تو بچیں گے۔ بھائی یہ تو سارا نظام جو ہے، آدمی کو سب کچھ دکھتا ہے، عقل اللہ نے دے رکھی، اگر اسے یہ لگتا ہے کہ واقعی میں نے یہ کام نہیں کیا تو میں تو تمہیں شریعت بتا رہا، کوئی کیا کر رہا مجھے نہیں مطلب ہے، میں نے آپ کو بتایا جو حکم ہے اور جو صحابی کا بیان ہے اور ایک ہمارے بہت بڑے جو 4 امام ہیں ان میں سے ایک امام کا بیان ہے، تو اس کے بعد بھی اگر وہ لوگ گئے اور انہوں نے وہاں دیکھا کہ بھائی اس طرح کا شرک معاملہ نہیں ہے تو انشاءاللہ بچ گیا، ختم بات۔ وہ واقعی آیا کہ اللہ کے رسول کے بعد ایک وفد آیا مسجد نبوی میں اور انہوں نے وہاں ٹھہرایا، اور جب شام کا سمے ہوا انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کرنا، ہاں مورتی پوجا کی بھی اجازت دے دی وہاں، ہاں، تو یہ چیز پھر تو اس سے کیا لینا دینا بھائی، وہ تو مسجد نبوی میں کیونکہ وہ مہمان تھے اور ان کا وہ ٹائم ہوا عبادت کا، وہ بے چین نظر آئے، انہوں نے پوچھا بھی نہیں تھا حضور سے، حضور نے خود ہی اجازت دی۔ انہوں نے پوچھا، لیکن میری بات سنو، وہ نبی تھے، نبی کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، ہو سکتا ہے ان لوگوں نے آگے ایمان میں آنا ہو، وہ جو وفد ہو اس کا دل جو ہے، قرآن میں اللہ نے زکوٰۃ تک کی مد میں سورہ توبہ آیت 60 میں ایک مد ایسی بیان کر دی کہ جن کے دل جو ہیں اسلام کی طرف نرم ہو رہے ہوں انہیں تم زکوٰۃ دے سکتے ہو، تو ہو سکتا ہے۔ ایک سوال میرا بھی ہے چھوٹا، ہماری منشا اور ہماری چوائس کے مطابق کیا ہدایت اور اسلام پھیل سکتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کہ ہماری منشا اور ہدایت کے مطابق اسلام پھیل سکتا ہے؟ پھیل نہیں سکتا۔ جب نبی کے بارے میں یہ بات کہہ دی کہ تو داروغہ نہیں ہے، حضور آج ہی تو آیا تھا ہی کہ حضور تو چاہتے تھے کہ سب کو ہدایت مل جائے۔ اس میں قرآن نے کہا کہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، ہاں، رسول اللہ نے کر کے دکھا دیا، غیر مسلم کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا، اجازت دے دی ان کو۔ رسول اللہ کی پوری زندگی آپ کے لیے نمونہ نہیں ہے، رسول اللہ نے تو 11 شادیاں کی، حضور نے تو اپنے دوست کی بچی سے 9 سال کی بچی سے شادی کی تھی اور 16 سال کی بچی سے، آپ نہیں کر سکتے۔ حضور کی زندگی میں جو دین کا معاملہ ہے نا، جہاں اپنے معاشرے کے حساب سے بھی تو آپ چلو گے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کھجور کی جو کھیتی کر رہے ہیں اور کچھ جو ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی فصل جو ہے صحیح نہیں ہو پا رہی، تو حضور نے کچھ انہیں ٹپس دیے، اس سال فصل اور کم ہو گئی، تو حضور نے کہا بھائی میری بات نہ مانو اس میں، پھر تم جس طرح کر رہے ہو اسی طرح چلتے رہو۔ اب یہاں کہاں گئی وہ آیت؟ تو اس لیے جہاں حکم ہے اور جہاں حضور نے منع کر دیا وہاں رکنا، جہاں کرنے ہو، یہ قرآن کی آیت ہے کہ تمہیں جو دیں وہ لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو اگر حضور روک کے گئے کسی چیز سے، اگر آپ پھر بھی کر رہے ہیں، پھر آپ کے لیے نمونہ نہیں ہوئے پھر حضور۔ جن جن چیزوں کا حکم دے گئے وہ کرو۔ کس طرح دیکھو، ایک بات بتاؤں میں آپ کو، شرک کا جو معاملہ ہے نا بہت باریک سی ایک لکیر ہے، بہت دور چلو اس لکیر سے، اگر کود بھی مارو نا کسی بار تو کم سے کم اس لکیر کے اندر رہو، اتنی دور چلو، کیونکہ ایک یہ دو گناہ ہیں، ایک تو یہ اللہ سے متعلق ہے جسے اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا، ایک حدیث میں ہے وہ قتل ہے کہ اسے بھی اللہ معاف نہیں کرے گا اگر کسی نے ناحق قتل کیا ہوگا۔ اچھا، آپ کی بات سن کے مجھے ایک اہل حدیث عالم ہے ان کی ایک بات یاد آئی، بڑی خوبصورت بات کہی انہوں نے، میں چاہتا ہوں آپ اس کی وضاحت کریں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے اکثر حدیثوں میں سنا ہوگا کہ آپ آج بھی ایک قرآن کی آیت کی تفسیر میں آپ نے بتایا کہ ایک رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان بچا کے لے لیتے ہیں اگر،
تو انشاءاللہ جنت ملے گی اور میں اس کی شفاعت کروں گا، آپ نے فرمایا. تو اللہ کے رسول باقی سے بات کریں گے اس کی، کیونکہ اس کے پاس ایمان ہوگا. تو وہ فرما رہے تھے کہ جو یہ رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے نا، اللہ کی قسم کھایا کہہ رہے تھے وہ بات کہ اللہ کی قسم کھایا کہہ رہا ہوں میں یہ بات کہ سب سے پہلے شیطان ڈاکہ اس پہ ڈالتا ہے. آپ اس کی وضاحت کریں. صحیح کہہ رہے ہو بالکل، کیونکہ شیطان تھوڑی چاہتا ہے کہ کوئی دوزخ میں جانے کے بعد نکل جائے، کیونکہ وہ نہیں نکلے گا، وہ تو یہی چاہتا ہے. تو وہ جو رائی کے دانے کے برابر ایمان جن لوگوں کا ہے، اصل تو اسے ہی لینا چاہتا ہے وہ کہ کس طرح بے ایمان کر دے. اسی لیے تو میں کہہ رہا کہ بہت دور چلا کرو شرک کے جو پہلو ہیں نا، جو لکیر شرک اور توحید کے بیچ میں ہے، اس سے بہت دور رہا کرو شرک والی حصے میں. مطلب اپنے توحید کے حصے پہ سے اگر تم نے کود بھی ماری نا شرک کی طرف، تو اس لکیر سے ہی در در رہو جس سے توبہ کی توفیق ملتی رہے. اگر خدا نہ خواستہ وہ پار کر لیا اور شیطان نے تمہیں، کیونکہ شیطان تو سب پٹیاں پڑھاتا رہتا ہے، ایسے سبز باغ دکھاوے کہ جو تم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. گیارہ شادیوں کی بات آئی، ہاں تو اسی طرح کی بات تو غیر مسلم ہمیشہ سوال اٹھاتے ہیں. اٹھانے دو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اب ان 11 شادیوں کی کیا حکمت تھی وہ تو الگ موضوع ہے نا، کم سے کم 2 گھنٹے چاہیے. اور آپ تو بہت دنوں سے آتے ہو پروگرام میں اس پہ بہت روشنی ڈال چکا کہ ان 11 شادیوں میں ایک ہی شادی تھی بس. حضور کی جو اصل شادی تھی نا وہ پہلی تھی حضرت خدیجہ سے، اور وہ شادی حضور نے کی تھی، اور اس شادی کے رہتے ہوئے کوئی دوسری شادی نہیں کی. دوسری شادی کی اپنی بیٹیوں کی وجہ سے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ نے، کہ ان کی بچی جوان تھیں حضور کی، اور انہیں کوئی بردبار عورت چاہیے تھی جو حضور سے ہی بڑی تھی عمر میں. تیسری شادی حضرت عائشہ سے کی. وہ اللہ کا حکم آیا، حضور تیار نہیں تھے. پھر حضور کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حکم دیا گیا. یہ تو مذاق اڑوانے کو انہوں نے، وہ حدیث میں تو 6 سال عمر لکھی ہوئی ہے نا، 16 سال عمر تھی، اور لگ بھگ 2 سال کے بعد رخصتی ہوئی تو 18 سے اوپر عمر تھی جب. تو اس کے پیچھے بھی حکمت تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصال مبارک کے بعد لگ بھگ 49-50 سال زندہ رہی، اور اتنی حدیثیں مروی ہیں، اور ایک عورت سے اتنی تعلیم پھیلی، اور بچے نہیں دیے اللہ نے انہیں. دیکھو اسی وجہ سے تو، حالانکہ ان کے بعد حضرت ماریہ تبتیہ ہوں، ان سے بچہ ہوا حضور کو. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیت بچوں کی ختم ہو چکی ہوتی تو ان سے بھی نہ ہوتا. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے نا، ڈیتھ ہوئی ان کی، تو ان سے بچے نہیں ہوئے. انہیں کسی جھنجھٹ میں اللہ نے ڈالا ہی نہیں اولاد کے بھی، جس سے کہ یہ صرف تعلیمات پہنچاتی رہیں. جیسے 6 سال والی حدیث ہے، نکال دینی چاہیے اس سے، یا لکھ دینا چاہیے کہ ایسی 11 شادی والی بھی ہم سوچ سکتے ہیں. کیا چیز؟ ایسی 11 شادی والی بھی تو حدیث ہی ہے، قرآن میں تو وہی ذکر کرتی ہے. نہیں، قرآن میں ذکر نہیں ہے، لیکن 11 سال والی جو حدیث ہے، اس 11 شادیوں والی وہ میل کھاتی ہے اس ٹائم. آپ پھر راجہ دشرت پہ کیوں نہیں جاتے؟ آپ اپنے نبی کی اعتراض اٹھاتے ہو. آپ ان سے پلٹ کے پوچھو نا. وہی چیز تو کہتے ہیں تاریخ صاحب کی سب مذہبوں میں اسی طرح کی ہے من گھڑت باتیں لکھی ہیں. ہاں لکھی رہنے تو اس میں یہ من گھڑت نہیں ہے، ان کے پیچھے لاجک ہے. کیونکہ ایک 50 سال کا جو بندہ ہے، 53 سال کا، 52 سال کا، وہ سیکس کے لیے شادی نہیں کر سکتا. یہ میں کسی دن پورا بیان کر دوں گا انشاءاللہ. میں نے شاید وہاں مرکز میں ایک بار بیان کیا تھا کئی سال پہلے. اچھا سوال یہ بھی میرے بھی ذہن میں اٹھتا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ تمام جو آسمانی کتابوں کے مذہب ہیں ان کے نبی ہیں، تو ان کے بھی شادیوں کا ذکر ہے، اور بہت بے شمار. سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اسی طرح شری رام ہوں یا کرشن ہوں، گنیش ہوں، ان کے بھی بارے میں ذکر ہے. اور کوئی بھگوان جو اوتار لے کے آئے ان کا ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے 10 سے کم شادیاں کی ہوں. تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں ٹکراتے ہیں؟ ارے انہیں مخالفت کرنی نا، اور ہمارے اپنے والے جو ہیں نا، انہیں کیونکہ علم نہیں ہے، جواب دے نہیں پاتے. ورنہ پلٹ کے سیدھا کراس کوشچن کریں نا. اب ابھی کسی نے سوال کیا تھا میرے سے کہ جی پہلے اللہ ہے پہلے ملک، کتنا چھوٹا سا جواب ہے. تو اس لیے آپ جو ہے نا اگر اسٹڈی کریں گے تو آپ دیکھو حدیثوں کا انکار میں گنا جائے گا یہ کہ اگر آپ کہانی قصے کہنے لگے انہیں، آپ کسی کی باتوں میں نہ ہو، آنکھیں کھول کے خود پڑھو. اگر آپ کو لگے کہ یہ حدیث حضور کی مزاج سے ٹکرا رہی، چھوڑ دو. 6 سال والی حدیث ہے، چھوڑ دو. اگر آپ کو 11 سال والی بھی نہیں صحیح لگ رہی، چھوڑ دو بھائی. اس سے آپ کی ایمان پہ تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. نماز مت چھوڑو. ہم تو کلمہ پڑھنے کے بعد نماز نہیں پڑھتے، اذان ہوتی رہے گی، کروٹ لے کے دوسری طرف سو جائیں گے. بتاؤ رہ گیا ایمان؟ ہمارا حال ہی یہی ہے کہ ہم ان چیزوں پہ تو جو ہے وہ بہت غور و فکر کریں گے جن کا ہمیں نہ حکم ہے نہ ہمارا کوئی لینا دینا. حضور کی 11 شادیوں سے ہمارا کیا لینا دینا؟ بھائی مت کرو تم یقین.
مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام لے کے آئے اس پہ تو یقین کرو، اس کی تو حرام حلال کو جانو، جس چیز کو حضور لے کے آئے ہیں تو اسے تو مان لو، اس پہ تو چل لو۔ کوئی روایت ایسی بھی ہے کہ اللہ کے رسول نے رات میں سب کے ساتھ صحبت کی، کچھ ایسا بھی سننے میں آتا ہے؟ یہ صحبت کا معاملہ نہیں ہے، حضور چکر لگاتے تھے سب کے ہاں، تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جاتے تھے اپنی بیویوں کے حجرے میں، اور حضور نے باریاں باندھی ہوئی تھیں اپنی عورتوں کی کہ ان کے پاس اس رات میں سونا ہے، ان کے پاس اس رات میں سونا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک ساتھ گئے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک ساتھ اپنی 100 بیویوں کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ سب سے بچے ہوں گے، وہ روایتوں میں آتی ہے بات۔ یہ سب، یہ آپ یقین کرو یا نہ کرو، آپ کے ایمان سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو اس لیے میری رائے یہی ہے کہ آپ اپنا ایمان درست کرو جو ہماری آخرت بنائے۔ رخصتی نکاح کے 1 سال بعد کریں یا فوراً بعد؟ کیا ہے رخصتی ان کا سوال؟ یہ رخصتی فوراً کریں نکاح کے یا 1 سال بعد کریں؟ میرے نزدیک تو اس دور میں فوراً کرنی چاہیے بھائی، بالکل انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے بعد میں بھی کی جا سکتی ہے اگر کوئی ایسی بات ہے اور کوئی فیملی میں ایسا میٹر ہے اور کوئی مجبوری ہے، تو جیسے کسی کو مان لو ویزا لینا ہے، پاسپورٹ بنوانا ہے اور وہ باہر ہے، اپنی بیوی کا پاسپورٹ بنوانا، وہ نکاح کر لے فون پہ اور اس کے بعد پھر اپنا اس کے میرج سرٹیفکیٹ بن کے ویزا وغیرہ، تو وہ ایک ریئر کیس ہونا چاہیے۔ لیکن اس دور میں کیونکہ میرے پاس کیس آتے ہیں کہ جی نکاح ہو گیا، وہ طلاق ہو گیا، بچی کی زندگی خراب ہو گئی، اس پہ تو دھبا لگ گیا طلاق کا۔ پہلے زمانہ اور تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں خود بتا رہا ہوں، رخصتی 2 سال بعد ہوئی حضرت عائشہ کی، لیکن وہ اور معاملہ تھا، حضور تو اپنے قول کے پکے تھے۔ یہاں آج کل کوئی لوگ قول کے پکے ہیں، یہ تو اگر موٹر سائیکل کو منع کر دیا سسرال والوں نے، یہ کیا کہ میں طلاق دے رہا، یہ تو کتے ہیں مانگنے والے۔ میں ان کو روک دیا تھا سوال کے لیے، وہ ذرا سا ڈائیورٹ کرتے ہیں پھر اس سوال کو۔ ہاں جیسے انہوں نے بھی سوال کیا تھا نا، تو اس سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے جو اکثر کرتے ہیں غیر مسلم کہ دھرم پہلے یا دیش پہلے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے غیر مسلم سوال کرتے ہیں کہ دھرم پہلے یا دیش پہلے، آپ یہ بتاؤ کہ جب آپ پیدا ہوئے یا آپ نے ہوش سنبھالا تو آپ کے لیے پہلے کیا تھا؟ آپ کے کان میں اذان پڑھی گئی، آپ کو کلمہ پڑھوایا گیا، ہوش تو آپ کو بہت سال بعد آیا، 7-8 سال کی عمر میں، جب آپ کو پتہ لگا کہ آپ کا دیش کیا ہے۔ تو جو چیز پہلے ہے وہی چیز پہلے رہے گی، اور کہیں اسلام نہیں روکتا آپ کو دیش کی محبت سے، دیش کی پرستش سے تو روکتا ہے کہ آپ اسے ماتا مانگنے لگو اور آپ اسے بھارت ماتا کو سجدے کرنے لگو، لیکن محبت سے نہیں روک سکتا۔ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے نا، تو آپ یقین کرو آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں بڑا درد تھا کہ میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا، مکہ مجھے تجھے سے بہت محبت ہے، مگر لوگوں نے مجبور کر دیا مجھے ہجرت کے لیے۔ تو اپنے ملک کی محبت جو ہے یہ تو آپ کے لیے ضروری ہے، بلکہ نبی کی سنت ہے، اور نبی کی ہر سنت جو ہے وہ آپ کے لیے عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ ایک یہ لفظ قادر مطلق ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ ان کا سوال یہ قادر مطلق کا کیا معنی ہے؟ مطلب ہر چیز پہ قادر۔ آج ہی میں نے آیت سنائی ان ربی علی کل شیء قدیر، مطلب حد درجے کا قادر ہر چیز پہ۔ رائی کے دانے کے برابر ایمان کتنا ہوتا ہے؟ ان کا سوال یہ ہے رائی کے دانے کے برابر ایمان کتنا ہے؟ رائی کا دانہ دیکھا آپ نے؟ ایک رائی آتی ہے، رائی کبھی ایک دانہ دیکھ لینا، وہ اتنا سا ہوتا ہے، مگر اس کی قیمت کتنی ہے کہ آپ کو دوزخ سے نکلوا دے گا وہ۔ جب وہاں میزان طے ہوگا نا، اور وہاں جب تولا جائے گا کہ تو کسی کے بدعمال جو ہیں اس سے پلڑا بھر جائے گا پورا، جھک جائے گا، اور جب ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پرچی رکھی جائے گی نا تو وہ جھک جائے گا۔ یہ ہے رائی کے دانے کے برابر ایمان۔ تو اس کا تو موقع ہم لوگوں کو مل ہی جاتا ہے، کیونکہ ہماری پیدائش اس طرف ہوئی اور لوگوں کو نہیں مل پاتا، تو یہ مطلب جو ہمیں مذہب ملا ہے، جو ہمیں دین ملا ہے، وہ ہمیں بائی چوائس تو نہیں ملا، اور جو اور لوگوں کو ملا ہے ان کو بھی بائی چوائس نہیں ملا۔ بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال۔ بات یہ ہے بھائی کہ یہ جو آپ ایمان کی بات کر رہے ہیں نا، یہ ایمان نہیں ہے، آپ اسلامی گھر میں پیدا ہوئے، آپ ایمان کے ساتھ پیدا نہیں ہوئے۔ قرآن میں اللہ نے اسی طرح کہا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسلم ہو، کوئی صابی ہو، کوئی یہودی ہو، کوئی عیسائی ہو، ان سب کو اپنے اپنے عقیدے، اپنے اپنے اعمال کے، اس کی آیت کا یہ مفہوم ہے، اس کے حساب سے حساب ہوگا۔ حدیث میں بھی ہے کہ ہر بچہ جو ہے سلیم فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ پھر اسے مسلمان، عیسائی، یہودی بناتے ہیں، صحیح حدیث ہے یہ۔ تو آپ
اس خوش فہمی سے آج سب نکل جاؤ کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے. آسانی تو ہو گئی آپ کے لیے کہ آپ کو ماحول ایسا ملا, لیکن انہیں بھی اللہ پورا چانس دے گا. اور اگر یہاں ہم نے ان تک دعوت نہیں پہنچائی, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے, تو ہماری تو پکڑ ہوگی, ان لوگوں کو وہاں بھی چانس دیا جائے گا. ایک حدیث میں نے خود یہ پڑھی تھی, ایک روایت, کہ وہاں ایسے لوگوں کو جنہیں یہاں ہدایت کی جو دعوت ہے وہ نہیں پہنچی ہوگی, تو وہاں انہیں چوائس دی جائے گی اللہ کی طرف سے چننے کی. تو جو سلیم فطرت پیدا ہوئے ہوں گے نا, وہ وہاں فوراً توحید کی بات کریں گے, سجدے میں گریں گے. اور جن کے دل میں پہلے سے کجی ہوگی وہ وہاں پھر جائیں گے. بالکل یہ یہاں مسلمانوں کے ساتھ ہونا, گھر میں پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں. اگر آپ واقعی اندر سے تھینک فل ہیں اللہ کے کہ اس نے مجھے, شکر یہی بھیجنا چاہیے کہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں شارٹ کٹ دے دیا, آسان مسلمان گھر میں پیدا کر دیا, نیکی کی توفیق دی اللہ. مطلب تو نے ایسا دل دیا جس میں رحم ہے, لوگوں کے لیے محبت ہے. اور اگر آپ اس کے سارے برخلاف کر رہے ہیں, کلمہ پڑھ لیا نماز شروع نہیں کری, کلمہ پڑھ لیا روزے رکھے نہیں, تو آپ پیدا ہوتے رہو کسی کے گھر میں, نام کچھ بھی ہو آپ کا. تو پرچی والی بات نہیں چلے گی. کیسی پرچی؟ جیسا آپ نے کہا نا پہلے لا الہ کی پرچی رکھ دی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے دل میں دانے کے برابر بھی ایمان ہوا, وہ پرچی پہ لکھ کے ڈالا جائے گا. تو وہ جب جھکے گا اس کے سارے گناہ جو ہیں اس کی سزا تو بھگت چکا. اب وہ پلڑا بھاری تھا اس کا, اس کے بعد وہ رائی کا دانہ جو انہوں نے سوال کیا تھا وہ رکھا گیا اس میں, ایمان وہ جھک گیا. ایمان تو تھا نا مگر, اور اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نام ایمان نہ ہوا, نام عمران رکھے جاؤ, نام ہوتا کیا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ والا کاغذ چلے گا یا کچھ اور ہے؟ نہیں, وہ تو میں نے ایک مثال دی تمہیں. دیکھو عبداللہ ہی نام تھا, عبداللہ بن ابی کا. عبداللہ پتا اللہ کا بندہ, تو کوئی اس کے حضور نے کہا کہ میرا کرتا تھوڑی سے بچا لے گا. یہ ایک لفظ ہے صابی جو قرآن میں ذکر ہوا, اس کے کیا معنی ہیں؟ صابی جو ہیں یہ آتش پرست لوگ تھے, ایک قوم ہوئی. جیسے مشرک ہوتے ہیں نا, اسی طرح سے یہ سورج کو اور آگ کو پوجتے تھے. کیا 3 جمعہ چھوڑنے پر انسان کافر ہو جاتا ہے؟ ان کا سوال یہ کیا 3 جمعہ چھوڑنے پہ انسان کافر ہو جاتا ہے؟ نہیں یار, ایسی بات نہیں ہے. مطلب حضور نے منع کیا جمعہ چھوڑنے کو, مگر اگر کسی کی مجبوری ہے تو, اور کوئی جان بوجھ کے جمعے کا انکار کر رہا جی جمعہ چھوڑ رہا, تو وہ تو کافر. تو حضور نے فرمایا ایمان جو ہے وہ ایمان میں اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اب جو نماز چھوڑے وہ بھی سب کافر ہیں, لیکن یہ اصطلاحات میں کافر ہیں. اگر انہیں توبہ کی توفیق مل گئی صحیح ہو جائیں گے بالکل سارے. تو 3 جمعہ کیا بہت جمعے چھوڑے پڑے لوگ, لیکن کسی دن اسے توفیق مل گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمیں ان کے لیے جنازے کی نماز بھی پڑھنی, ان کی مغفرت کی دعا بھی کرنی. لیکن وہ حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے. یہ تو جمعہ چھوڑو, تم نماز ہی چھوڑنے والوں کے لیے کہا حضور نے. جیسے کہا نا کاشف بھائی نے کہ کچھ لوگ گئے تھے وہاں اصل میں شرک نہیں تھا کسی طریقے کا. میں بتاؤں بچ گئے, قرآن کی بات رکھی وہاں اور حدیثیں بھی رکھی, اور اسی سائڈ سے بھی ڈاکٹر اسلم بھی تھے, انہوں نے بھی کچھ قرآن کی آیتیں رکھی وہاں. نہیں تو یار خود فیصلہ کرنا, آپ خود اپنا ٹٹولو نا. ہاں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. راستے میں روٹی کا ٹکڑا پڑا دیکھیں تو کیا کریں؟ ان کا سوال یہ, راستے میں روٹی کا ٹکڑا دیکھیں تو کیا کریں؟ بھائی اس کی عزت کریں, اسے اٹھائیں اور کسی کونے میں ڈال دیں کہ کوئی کیڑی یا کوئی مکوڑا یا کوئی چڑیا یا کوئی کوا, مطلب کوئی پرندہ کھا لے اسے, مطلب وہ پیروں میں نہ آئے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گھر میں گھسے تو اسی طرح ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا روٹی کا, تو حضور نے اٹھا کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ بات کہی کہ رزق کی جو ہے حرمت کیا کرو. اس کا حدیث کا مفہوم ہے. تو ہمیں بھی حرمت کرنی ہے, مطلب وہ کسی کے منہ لگ جائے قبرستان میں ڈال دیں, اگر آپ اس کے آس پاس ہیں کسی کونے میں رکھ دیں, کیڑی ویڑی کھا جائیں اسے. کیا وضو میں ہر حصے کو 3 بار دھونا ضروری ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا وضو میں ہر حصے کو 3 بار دھونا ضروری ہے؟ نہیں بھائی, کسی حدیث سے ثابت نہیں. حدیث سے تو یہ ثابت ہے کہ 1 بار بھی, 2 بار بھی, 3 بار بھی. یہ پانی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگ بھگ آدھی لیٹر پانی سے بھی وضو کیا, مطلب آدھی لیٹر سے تھوڑا زیادہ پانی تھا, اس سے بھی وضو کر لیا. اگر پانی کم ہے تو آپ ہاتھ گیلے کریں, کونیوں تک پھیل لیں اور چہرے پہ پھیل لیں, داڑھی پہ پھیل لیں, آپ کا وضو ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. کیا معصوم بچہ فوت ہونے پر ہر ایک کو اس کا اجر ہے؟ ان کا سوال یہ ہے کیا معصوم بچہ فوت ہونے پہ ہر ایک کو اس کا اجر ہے؟ بھائی اجر تو صرف ایمان والوں کے لیے ہے, ہر ایک کو تو نہیں, لیکن ایمان والوں کو, کیونکہ اجر کی وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
बशारतें सुनाई हैं कि एक कांटा भी अगर किसी को चुभेगा तो उसे अल्लाह की तरफ से अजर है अगर वो उस पर सब्र करता है। तो ये तो माँ का, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, उसका बच्चा फौत हो जाए पैदा होते ही या बाद में या 12 साल का हो गए, तो माँ बाप को कैसी तकलीफ़ होती है। तो उस तकलीफ़ पे अगर उन्होंने सब्र कर लिया तो वाकई फिर उन्हें कहीं ये थोड़ी है कि आपने 10 साल हाय तौबा मचा के कि अब तो मुझे सब्र आ गया, वो सब्र नहीं है। अजान के वक्त लेटे हुए को बैठना जरूरी है। इनका सवाल यह है कि अजान के वक्त लेटे हुए बैठना ज़रूरी है। नहीं भाई, किसी हदीस से साबित नहीं है। जवाब देना ज़रूरी है, वो भी एक मस्जिद का। ये नहीं कि हर 15 मिनट के बाद या 5 मिनट के बाद किसी मस्जिद से अजान आ रही है, आप जवाब ही दे रहे हैं, अपना कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। जुराबों पर मसा कितने दिन तक करें? इनका सवाल है जुराबों में मसा कितने दिन तक करें। रोज़ कर लें भाई। सफ़र में आपको 2 दिन 2 रातों की इजाज़त है मसा करने की, जो आपने एक बार वज़ू करने के बाद जुराब पहन ली। और अगर आप मुकीम हैं तो आपको 1 दिन 1 रात। तो जो ये जुराबों का जिक्र हो रहा है, ये चमड़े वाली है या वैसे भी चल जाएगा? चमड़े वाली होती तो चमड़ा ही लिखा हुआ होता, ना हदीस में है। ये सब अपनी तरफ से बना लिया गया। अच्छा, इसमें थोड़ी वजाहत मौजूद होना चाहता हूं मैं चाहिए कि जो अगर हमने वजू करने के बाद पैरों को धोने के साफ सुथरे करने के बाद जुराब पहनी, उसके बाद मसा कर सकते हैं? फिर अगर पैर हमारा अंदर से गंदा हो रहा, उस पर मतलब अल्लाह बेहतर जाने की गलाजत है नहीं है, उसके बाद भी मसा हो जाएगा? नहीं, जब आपने वज़ू कर लिया 3 बार धो लिया, फिर तो आपका वज़ू नहीं है। अगर गजालत है तो गलाजत लगी हुई है तो फिर वज़ू कहाँ हुआ? नहीं, अब समझ नहीं। आप मिसाल के तौर पे मैं अब घर से निकला हाँ। और मैंने वजू नहीं कर रखा, हाँ। और मैंने सॉक्स पहने हैं, चलो। और मुझे मालूम नहीं कि मैंने पैर धोए या नहीं धोए, उसके बाद मैं मस्जिद में जाऊंगा, उन सॉक्स को उतार के मुझे वजू करनी है हाँ, और या मसा तो फिर मसा कैसे कर लोगे आप? भाई पहले वज़ू करेंगे आप, पहले वज़ू पे आपको सुबह ही आपने जुराबें पहन ली, सारा दिन उससे मसा करो। इसी तरह क्या पगड़ी पर भी मसा कर सकते हैं? हाँ भाई, हुजूर ने जब ये इजाज़त दी थी ना जुराबों की, उसी टाइम पगड़ी की भी इजाज़त दी थी कि अगर किसी ने पगड़ी बांधी हुई है तो वो उसे उतारे ना, पूरी खोलना। बाल भी बड़े बड़े होते थे, तो पगड़ी पे हाथ फेर ले, मसा हो जाएगा। कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर नमाज पढ़ रहे थे और ट्रेन चलने पर नियत तोड़कर भागकर ट्रेन पकड़ ली, तो क्या ठीक है? हाँ, इस तरह के क्लिप मीडिया पे आ रहा है, उसी का सवाल होगा। इनका सवाल यह है कि प्लेटफॉर्म पे नमाज़ पढ़ रहे हैं, ट्रेन चल पड़ी तो नियत तोड़ के नमाज जो है भाग के ट्रेन पकड़ी, क्या ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ट्रेन तो दोबारा मिलने की नहीं, नमाज दोबारा पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है मेरे नज़दीक। तो इसमें जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, सांप बिच्छू देखो तो नमाज तोड़ के उन्हें मारो पहले। हुजूर ने तो ये तक फरमाया, मेरी माँ अगर हो और वो दरवाजे पर आ जाए, मेरी तबीयत चाहती है कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, वो दरवाज़ा खटक रहा है, मैं नियत तोड़ के उसे दरवाज़ा खोल दूँ। आप खुद सोच के देखो, अगर खुदा न खास्ता किसी का कोई एक्सीडेंट हो या खुदा न खास्ता किसी के चोट लग जाए, बच्चा गिर जाए आपका, और आप पूरी नमाज कर रहे हैं, उसका तो खून निकल के बच्चा ही तड़प तड़प के मर जाएगा। नमाज की तो आप दोबारा से नियत बांध के कर लोगे, उस बच्चे का क्या करोगे? कोई माँ नमाज पढ़ रही, बच्चा कुर्सी से गिरा, सर फट गया, सर से बेइंतहा खून निकल रहा, ये नमाज पूरी कर रही 4 रकात अपनी, तो अल्लाह फिर इसके खून निकाल लेगा वहाँ। तो इसलिए नमाज की जो है दोबारा पढ़ी जा सकती है, लेकिन उसका पता नहीं। मैंने तो हाँ, मेरे एक उस्ताद हैं अशफाक अहमद साहब, शायद मैंने पहले भी जिक्र करा हो, लाहौर के थे, डेथ हो गई उनकी। वो जब एक तरबियत के लिए एक बुज़ुर्ग के साथ रह रहे थे, तो एक बार उनके साथ खड़े हुए नमाज़ पढ़ रहे थे, दोनों हुजरे में नफली नमाज होगी वल्लाहु आलम। तो एक आया भागा हुआ और आगे उनके पास नमाज़ पढ़ते हुए कहने लगा, फला जो है वो बिल्कुल आखिरी वक्त में है, और वो कह रहा कि उन्हें बाबा जी को बुला लो और वो मेरे पास आके थोड़ा सा कुरान मुझे सुना दें। तो अशफाक साहब बराबर में थे, इन्होंने ठोंगा मारा, नियत तोड़। तो ये तो तैयार नहीं थे नियत तोड़ने को, फिर उन्होंने ज़ोर से मारा, नियत तोड़ भी, कह भी दिया, खुद तोड़ दी, उन्हें भी तोड़वाई। अब भागे और जाके उसके पास कुरान पढ़ा। अब ये वहाँ से निमट के जब आए तो इन्हें अजीब सी लगी ये बात कि हम नमाज़ पूरी भी तो करके जा सकें थे। कहने ना, एक भाई की हाजत थी, नमाज तो हम दोबारा पढ़ सकते थे, उसका अगर इंतकाल हो जाता वो दिल में हसरत ही लेके मर जाता। क्या बात है यार, देखो कैसे बुज़ुर्ग हुआ करते थे। हमारे अंदर तो शिद्दत इतनी आ जा कि पूरी नमाज ही करके हर हाल में, बच्चा मर जा, फला मर जा चाहे, लेकिन नमाज पूरी करेंगे पहले। ये शिद्दत नहीं है इस्लाम में। आपको कहीं एक्सीडेंट होता हुआ दिखा, आप नमाज पढ़ रहे, छोड़ दो नमाज को, पहले उसे बचाओ।
इस्लाम में शादी को कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, ऐसा क्यों है? क्यों पूछ रहे हैं? करना होगा है ना, हैं? करना होगा। इनका सवाल यह है शादी को इस्लाम में कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, ऐसा क्यों है? भाई कॉन्ट्रैक्ट उसे कहते हैं जो तोड़ा भी जा सके। ये होली कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब पाक कॉन्ट्रैक्ट जो अल्लाह रसूल के नाम पे होता है। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा ना और ज़रूरी हो गया तो फिर तो किसी भी कीमत पे तोड़ा नहीं जा सकता। मान लो कोई जालिम शौहर है या जालिम बीवी है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छूट इसीलिए दी, और कुरान में तो पूरी तरतीब दे दी कि पहले लड़का लड़की वालों की तरफ से एक आदमी बैठे जो इखलास के साथ उनमें सुलह करा सके, और अगर वो तब भी बात ना बने तो फिर तलाक़ का मामला पूरी एक प्रोसेस है कि पहले बिस्तर अलग करो, बोलना छोड़ो, फिर हल्की फुल्की मार दो, फिर भी ना बात बने तो इस तरह से बैठे, उसके बाद फिर तलाक़ का प्रोसेस है। और वो तलाक़ इसीलिए रखी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है कि इसे तोड़ा जा सके। अच्छा, इसके तलाक के मुतालिक सवाल हो रहा है, मेरे जहन में सवाल है, मैं चाहता हूँ उसकी वजाहत करें आप। माशरे में 3 तरह की जो तलाक़ हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक भी कहते हैं, तलाक़ बिदअत, तलाक़ हसन, तलाक़ अहसन। ये जो बीच की तलाक़ है, तलाक़ हसन, इसका जिक्र कहाँ मिलता है? क्योंकि मैंने तो काफ़ी तलाश किया, ना कुरान में मिला ना हदीस में। अगर कुरान कह रहा कि जब तुम तलाक दो तो उसके बाद जो इद्दत है वो 3 पीरियड है, और तलाक़ हसन में कहा जा रहा कि अगर तुम्हें तलाक कंप्लीट करनी, तुम्हारा निभाव नहीं हो रहा तो पहले महीने में तलाक दोगे, फिर उसके बाद में हैज से पाक होगी वो, उसमें सोबत नहीं करोगे आप तो आप दूसरी तलाक दोगे, फिर इसी तरीके से तीसरी तलाक। तो ये तलाक हसन कहाँ से आई? नहीं, ये तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से आई तलाक, और ये दी इसीलिए जाती है कि भाई किस तरह कोई चांस बन जा। आप ये देखो, पहली जो तलाक दी उसमें औरत को भागना थोड़ी है घर से, बल्कि उसी घर में इद्दत करनी है। कुरान की आयत है कि हो सकता है अल्लाह तुम्हारे दिलों में कुछ ना कुछ बात ऐसी नरमी की डाल दे। तो ये कुरान की आयत है जो तुम बता रहे हैं। पहली तलाक दी, उसकी हदीस ने वजाहत कर दी। ये हुजूर ने फरमाया कि हैज़ के दिनों में ना दो और सोबत ना की हुई हो तब दो। लेकिन ये कुरान है जो तुम कह रहे हैं कि एक तलाक के बाद इद्दत कराओ, फिर दूसरी तलाक, फिर तीसरी तलाक, उसके बाद भी अगर मान लो तीसरी तलाक दे दी फिर वो तुम्हारे लिए हराम है, जब तक कि वो किसी और से निकाह ना कर ले, और फिर वो भी मर जाए अपनी मर्ज़ी से, वो जो है वो उसे तलाक ना दे दे, इसकी भी इद्दत करने के बाद फिर तुम्हारे पास आ सकती है। नहीं, ये तो तलाक एहसन हो गई जो आपने फरमाया। एक तलाक बिदअत है जो तलाक वाला मामला है, और इसके तो कई रूप हैं माशरे में। लेकिन मैं तलाक हसन का जिक्र कर रहा, जो उलमा बताते हैं कि तलाक हसन में जब आपने तलाक दी उसके बाद में वो 1 महीने के बाद जब दोबारा पीरियड उस औरत को आएंगे तो उसी पीरियड ये एहसन कोई हसन कर रखा उन्होंने? अच्छा, ये कोई ना कुछ नहीं है, ये दोनों एक ही हैं। तरीक़ा वो है कुरान वाला। हाँ 3 महीने नहीं, 3 है। 3 है। हाँ, मेरी गुजारिश ये है कि अगली बार इसी को टॉपिक लिया जाए। हाँ, अभी एक बच्ची की तलाक मैंने खुला कराई मैंने। अभी एक अपनी बच्ची थी मेरे पास, उसकी मेरे पास केस आया था, तो हालांकि उसने खुला ली थी लेकिन उसके माँ बाप नहीं माने, तो उसने फिर 3 हैज़ की ही इद्दत की, और 3 हैज़ उसके 2 महीने पूरे हो गए, 2 महीने में 3 महीने लगे ही नहीं। अभी उसका 4-5 दिन पहले मैसेज आया था कि मेरी इद्दत पूरी हो गई। कुछ लोगों का सवाल यह है कि जब जन्नत दोज़ख लोगों की लिख दी गई तो फिर हम अमल क्यों करें? वाह वाह, सही सवाल है। बिल्कुल यही सवाल हज़रत अली ने किया था हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इनका सवाल यह है जब जन्नत दोज़ख लिख दी गई तो फिर हम अमल क्यों करें? भाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सवाल किया हज़रत अली ने, तो हुज़ूर ने यही फरमाया कि बिल्कुल ठीक बात है अली, जन्नत दोज़ख अल्लाह ने लिख दी, लेकिन तुम अपने अमाल ना छोड़ना। जो जन्नत वाले होंगे वो ऐसे ही अमाल करते करते जन्नत की तरफ चले जाएंगे, अल्लाह उन्हें वैसी तौफीक देता रहेगा। और जो दोज़ख वाले होंगे वो दोज़ख ही अमाल करते करते उस तरफ चले जाएंगे। एक और हदीस भी है कि तमाम अमाल का दारोमदार ख़ात्मे पे है, इसलिए आखिरी वक्त में जो तौफीक मिले। कलमे की आप क्यों तौफीक मांग रहे हैं आखिरी वक्त में? कि आप सारी उम्र मान लो खुदा न खास्ता गुनाह करते रहे, दिल में नदामत भी हुई, तौबा भी करते रहे, फिर गुनाह करते रहे, तो आखिर में आपको हो सकता है अल्लाह इस नदामत की वजह से तौफीक दे दे और आप जन्नत में चले जाओ। सारी उम्र आप जो है वो इबादत करते रहे और आपके अंदर अकड़ रही कि मैं तो बड़ा इबादत गुजार हूँ, अपने अमाल पे बड़ा भरोसा, अल्लाह का फजल याद ही नहीं आता, रसूलुल्लाह की सुन्नत याद ही नहीं आती, तरीक़ा भी अपना रसूल का तरीक़ा ही नहीं कि जी हमें तो ये अच्छा लग रहा, तो हो सकता है आखिरी वक्त में आपकी सारी इबादतें जो है वो रायगा जाएँ और वो पकड़ ले और आपको दोज़ख में भेज दे। सर्दी में गीज़र का पानी लेने को थोड़ा पानी बहाना गुनाह तो नहीं? बहुत अच्छा सवाल है, मेरे ख्याल में सभी करते होंगे काम, मैं भी करता हूँ भाई।
ان کا سوال یہ ہے سردیوں میں گیزر کا پانی لینے کے لیے تھوڑا سا پانی بہانا یہ گناہ تو نہیں؟ نہیں بھائی، کوئی گناہ نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ رب العزت نے دنیا کی تمام چیزیں تمہارے فائدے کے لیے بنائیں، تو یہ جو گرم پانی اور گیزر ہیں یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا پانی نکال کے پھر وضو کرتے ہیں یا غسل کرتے ہیں تو یہ پانی ضائع بھی نہیں جائے گا، بلکہ آپ اللہ کی اس آیت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جو اللہ نے کہا کہ تمہارے فائدے کے لیے چیزیں ہیں۔ ایپ پر ٹچ کر کے کچھ پیسے دینے پر انعام ہر بار ضرور ملتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ کسی ایپ پہ ٹچ کرنے سے پیسے ملتے ہیں، انعام ہر بار کچھ پیسے جاتے ہیں، یہ جوا ہے میرے بھائی، یہ پھنساتے ہیں آپ لوگوں کو۔ ایک دو بار آپ کو تکڑا سا انعام دے دیں گے جس سے کہ آپ اسی کام پہ لگ جاؤ اور کام چھوڑ کے، اور یہ جوا کی لت ڈالنے والی بات ہے۔ اور یہ بہت ایپ چل رہا ہے آج کل، بہت، بلکہ پکڑے بھی جا رہے ہیں۔ اب تو گورنمنٹ بھی تھوڑی الرٹ ہو گئی اس معاملے میں۔ میں نے سنا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں فلمی دنیا کے یا کھلاڑی وغیرہ اس میں ED کی جانچ میں آ گئے اسی جوئے کے چکر میں۔ دعائے قنوت یاد نہ آئے نہ پڑھی تو کیا وطر ہوں گے؟ ان کا سوال یہ ہے دعائے قنوت یاد ہے لیکن اس ٹائم یاد نہیں آئی جب پڑھ رہے تھے، کیونکہ شروع میں میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا، جب یاد کری یاد نہیں آتی تھی پوری، تو کیا اس کے بنا وطر ہو جائیں گے؟ اس کے بنا تو وطر نہیں ہوں گے، آپ سجدہ سہو کر لیا کرنا، اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسا ہو تو پھر ہو جائے گا۔ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو الگ الگ ہیں، جو اس علاقے میں ہمارے علاقے میں پڑھی جاتی ہے نا، جو حنفی حضرات پڑھتے ہیں انہیں ترجمہ تو معلوم نہیں، وہ تو زیادہ تر جھوٹ بولتے ہیں اس میں، اور جو اہل حدیث پڑھتے ہیں وہ ہے اصل میں دعائے قنوت، تو ہمیں وہ یاد کرنی چاہیے۔ اہل حدیث کی کتابوں میں مل جائے گی، میرے پاس کتاب ہے اس میں ہے، ویسے نیٹ پہ بھی مل جائے گی، اب تو نیٹ پہ سب کچھ آسان ہے۔ تو جو حنفی لوگ پڑھتے ہیں نا، اگر وہ واقعی اس پہ پورے اتر رہے ہیں، جو اللہ سے بار بار وعدہ کر رہے ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، بہت بڑھیا چیز ہے۔ نہیں تو دعائے اصل میں دعائے قنوت تو وہ ہے جو اہل حدیث پڑھتے ہیں، سنت طریقہ بھی وہی ہے۔ وتر کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ ان کا سوال ہے وطر کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ وطر کہتے ہیں ایک کو 3 بھی ہوتی ہیں، حضور کا اکثر معمول 3 کا تھا، 2 پڑھ کے سلام پھیر لیتے تھے، پھر ایک وطر کی نیت باندھتے تھے، تو 3 اس طرح پڑھتے تھے۔ حضور کی رات کی نماز 8 رکعت جو تھی وہ نفل تھے رات کے، حضور کے اوپر تو فرض تھی وہ، اور بعد میں 2 اور 1 کر کے 3 بھی پڑھے، دونوں 3 وطر ہوتے ہیں سمجھو۔ تو جیسے ہم پڑھتے ہیں 3 رکعت کی، بالکل جائز ہے، وہی حضور نے وہ اس طرح بھی پڑھے۔ کسی دوست کو 5 لاکھ میں پلاٹ بیچنے کو کہا کہ اس سے اوپر جو ملے وہ تمہارا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ کسی دوست کو 5 لاکھ میں پلاٹ بیچنے کو کہا، اس سے اوپر جو ملے تمہارا ہے، مطلب 5 لاکھ مجھے دے دینا، مان لو 5.5 کا بگا تمہارا ہے، جائز نہیں ہے میرے بھائی، طے ہونی چاہیے بات۔ اگر وہ یہ کہے کہ بھائی 5.20 میں میں نے تمہیں دیا یا 5.5 میں تمہیں دیا اور 5 مجھے دے دینا، 20 تم رکھ لینا، جائز بالکل۔ اس کا فون آ جائے کہ بھائی تمہارے 5.5 لگ رہے ہیں، 2% لوں گا میں، 5% لوں گا، جائز بالکل۔ لیکن اگر پہلے طے نہیں ہے اور آپ نے اس پہ چھوڑ دیا تو وہ تو اسے بے ایمان کرنے والی بات ہے۔ شوہر اگر جوئے سے باز نہ آئے تو عورت کیا کرے؟ ان کا سوال ہے شوہر اگر جوئے سے باز نہ آئے تو عورت کیا کرے؟ بھائی اسے اصلاح کرتی رہے اس کی، اگر وہ پورا خرچہ تمہیں دے رہا ہے، تمہارے بچوں کو بھی صحیح طرح پال رہا ہے، تمہارے حقوق ادا کر رہا ہے، تو بس اس کے لیے دعا کرو۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ ایسا عادی ہے، کیونکہ ایسے بھی سننے میں ملے کہ عورتوں کو داؤں پہ لگا دیں، تو ایسے کو تو چھوڑ کے آنا چاہیے فوراً، مطلب طلاق لے لے اس سے یا خلا لے لے، اپنے گھر بیٹھ جائے۔ لیکن اگر اس کے اندر بری عادت ہے، اب اس طرح تو آپ اگر ذرا سی بات پہ چھوڑنے کی بات کریں گی تو جیسے جوا جو ہے بہت بڑا گناہ ہے، حرام کام ہے، ایسے نماز چھوڑنا ہی بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کس طرح سے کریں گی؟ بہت مطلب زیادہ تر شوہر نماز نہیں پڑھتے، تو آپ صرف ان کی اصلاح کرتی ہیں۔ ہاں لیکن وہ جو میں نے بتایا شدت والی بات، اگر خدا نہ خواستہ یہاں تک آپ کو لگتا ہے، کیا بہت سارے میں نے کیس ایسے سنے ہیں کہ وہ بیویوں کو داؤں پہ لگا دیا، پھر وہ اٹھا کے لے گئے، بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو اس میں تو آپ کو فوراً دور ہو جانا چاہیے، پروٹیکشن لینی چاہیے اپنے ماں باپ کی، اپنے گھر والوں کی۔ حج نہیں کیا فرض ہوتے ہوئے بھی کیا عمرہ قبول ہوگا؟ بہت اچھا سوال ہے، آج کل لوگ یہی کر رہے ہیں۔ ان کا سوال یہ ہے کہ حج فرض ہوتے ہوئے بھی عمرہ نہیں کیا، عمرہ کر لیا تو کیا عمرہ قبول ہوگا؟ بھائی نفلی عبادت ہے، کسی قیمت پہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے اوپر فرض، آپ خود سوچو کہ آپ جو ہے دن میں تو نمازیں پڑھ نہیں رہے، فرض نمازیں جو اللہ کی طرف سے حکم ہے، اور آپ تہجد پڑھ رہے، جائز ہے بات؟ ہاں،
جب تک آپ کے اوپر فرض ہیں تب تک آپ کی کوئی نفلی عبادت ہے نہیں. میں یہی تو کہتا ہوں، لوگ سمجھ بھی نہیں آتی لوگوں کی. آپ کے پاس اگر عمرہ آپ کے اوپر اگر حج فرض ہے تو آپ پہلے حج کرو فوراً، اس کے بعد عمرے جتنے مرضی کرتے رہو، نفلی عبادت ہے. اب لوگوں نے یہی کر رکھا. کون سے بزرگ تھے، میرے دھیان نہیں آ رہا نام، کوئی امام میں سے، وہ اپنے شاگردوں کو یہی کہتے تھے کہ کسی بھی قیمت پہ یہ کام نہ کرنا کہ جو ہے فرائض چھوڑ کے تم سنتوں پہ یا نفلوں پہ جو ہے زور دو. یہ اللہ کی مذاق اڑانے والی بات ہے. آپ خود سوچو، جو اللہ حکم دے رہا، اب مان لو ہم میلاد النبی کے جلوس تو نکال لیں اور اس میں نماز پڑھیں نا، جس چیز کا حکم نہیں ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں، اور یہی آج حال ہے ہمارا. اب مجھے پتہ نہیں ہمارے کون کون سے ساتھی وہاں گئے ہوں گے کل، اب انہوں نے کون سی نماز چھوڑی کون سی نہیں چھوڑی یہ انہیں پتہ ہوگا. اب خود دیکھو اگر وہ وہاں گئے خدا نہ خواستہ اور ان کی نماز کوئی نکل گئی یا قضا ہو گئی یا نہیں پڑھی، کرے جاؤ، وہ نفلی کام ہے، وہ فرض ہے. ہو گیا آج کا انشاءاللہ. ایک سوال ہے ہاں، یہ جو ڈیبیٹ ہوئی، میں ڈر گیا، میں نے یہاں پتہ نہیں کیا ہو گیا. بورڈ ایگزسٹ، اس سے متعلق ایک سوال رہ گیا. میں چاہتا ہوں آپ اس کی وضاحت کریں، کیونکہ بہت سارے لاکھوں نوجوان لڑکے ایسے ہوں گے جن کے ذہن میں اشکال رہ گئے ہوں گے. جب غزہ کے اوپر سوال کیا گیا تو اس میں مفتی صاحب کو شاید آپ نے بھی کہا کہ موقع نہیں ملا جواب دینے کا، تو میں تھوڑی وضاحت یہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ رب العزت نے ہمیں فری ول دیا ہے، اور فری ول دینے کے بعد میں بھی جیسے جاوید اختر صاحب نے اس کے اوپر فوراً کمنٹ کیا کہ ہی کین، وہ کر سکتا ہے. دعا کا مطلب کیا ہے کہ وہ کر سکتا ہے، اور اس کا دخل بھی ہے، اور ظاہر سی بات ہے وہ مطلب وہ قادر مطلق بھی ہے، تو اس کے باوجود بھی نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ارے یار بہت اچھا سوال کیا تم نے. اور لوگ جو ہیں اس چیز کے بارے میں بہت کنٹروورسی کر رہے ہیں، نوجوان لڑکے. ارے کہنے دو انہیں، تم، میں جواب دیتا ہوں. وہ بھی بہت بڑھیا جواب دیتا، انہوں نے بہت بولنے کی کوشش کی، اس کا جواب دبا دیا گیا. جواب تھا اس کے پاس، مجھے اس کی باتوں سے اندازہ ہو گیا تھا. بہت اچھا سوال ہے ان کا کہ غازہ میں جو بچے مرے ان کے بارے میں جو سوال تھا اس کا جواب جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ وہ کر سکتا ہے پھر بھی نہیں کرتا. میں نے شاید پتہ نہیں تمہیں ایک واقعہ پہلے سنایا نہیں سنایا، آج سن لو. جب یہ جنگ بدر ہوئی نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے مورچے سنبھالنے کے بعد، دینے کے بعد اپنے صحابہ کو، اور حجرے میں آ گئے اور تڑپنے لگے اللہ کے آگے کہ اللہ بس یہ 313 تھے میرے پاس، جو کچھ تھا لا کے تیرے قدموں میں ڈال دیا. آج اگر انہیں فتح نہ ہوئی نا تو تیرا نام لیوا دنیا میں، شاید سنی ہوگی آپ نے بات، رہنے گا نہیں روئے زمین پہ کوئی، تیرا نام لیوا. اور روئے جہاں ساری رات گزار دی. ابو بکر صدیق بار بار تسلی دے رہے، لیکن حضور مان نہیں رہے ان کی بات. میں نے یہ بات پھر کہیں کسی بزرگ کی پڑھی کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں اتنا تڑپتے رہے. ابو بکر کی بھی نہیں سنی. تو انہوں نے یہ بات لکھی کہ نبی جتنے بھی ہیں انہیں اللہ کے مزاج کا پتہ ہے کہ وہ بے پرواہ ہے، اس پوری کائنات کی قیمت اس کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح گڑ گڑاتے نا، اگر اللہ کے مزاج کا حضور کو پتہ نہ ہوتا، اسے پتا کہ یہ تو لاپرواہ ہے، دنیا سے بالکل غنی، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے مانگتے رہے. اب کتنے لوگ حج کریں اور کتنے دعائیں کریں، لیکن کرنا اس نے وہی ہے. اب وہ جو دعا کی بات کریں انہیں دعا کا کانسیپٹ ہی نہیں پتا. نبی یہ فرما کے گئے کہ ہر دعا قبول نہیں ہوتی، مطلب ہر دعا قبول ہوتی ہے لیکن اس کا ہاتھ کے ہاتھ، یا تو ہاتھ کے ہاتھ بدلہ ملے گا، یا اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز مل جائے گی، یا پھر اسے آخرت کا توشہ بنا دیا جائے گا. شاید سنی ہو آپ نے. کرتے رہو دعا، اس کی اپنی مشیت ہے. اس نے اسرائیلیوں کو مان لو آزمانا. قرآن کی آیت ہے کہ مومنوں سے دعا کرائی گئی کہ اللہ ہمیں کافروں کی آزمائش کا ذریعہ نہ بنانا. قرآن کی جو سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جو معراج میں ملی، اس میں یہی کہ اللہ ہم پہ ایسا بوجھ نہ ڈالیو جو پہلے لوگوں پہ ڈالا، ایسا نہ ہو کہ ہم اٹھا ہی نہ سکیں وہ بوجھ. اور یہ بھی خوشخبری دی کہ میں کسی پہ اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو وہ ہمیں ہی تو ان کے لیے لگ رہا نا کہ ان کے اوپر ظلم ہوا، وہ کٹ گئے بچے، اور اللہ روک سکتا تھا روکا نہیں. اور یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کے سامنے سے اگر یہ پردہ ہٹ جائے تبھی تو آپ کو ادھر کا نظر آئے گا. ان بچوں کو، ان کے ماں باپ کو، ان کی پشتوں در پشتوں کو اللہ نے جو انہیں قبر کے عذاب ہو رہے ہوں ان سب کو ان بچوں کی عوض میں نکال لیا ہو وہاں سے. آپ یقین کرو، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ کے سامنے سے پردہ یہ ہٹا دیا جائے نا اور انہیں ایوارڈ ملتے ہوئے آپ دیکھ لو، ریوارڈ ملتے ہوئے،
تو آپ اپنے بچے پیش کر دو گے جی انہیں قتل کرو کی طرح سے, ہمیں بھی قتل کرو اللہ کی راہ میں, اور ہمیں ایسے اجر مل جائے. حدیث بتا رہا میں آپ کو, نبی نے فرمایا جن لوگوں نے یہاں پہ مصیبتیں جھیلیں جب انہیں وہاں ایوارڈ ملیں گے, تو جنہوں نے یہاں سکون سے زندگی کاٹی ہوں گی وہاں یہ تمنا کریں گے اللہ کے آگے کہ کاش ہماری خالے دنیا میں قینچیوں سے کاٹ دی گئی ہوتی اور ہمیں ایسا اجر مل جاتا. ان بچوں کا تو کوئی حساب ہے نہیں, جو بچے کٹے وہ تو معصوم تھے, چاہے وہ غیر مسلموں کے کیوں نہ ہو, مسلمانوں. ان ماں باپ کا حساب ہے. وہ جیسے جیسے صبر کی مظاہرہ کر رہے, کیا حضور کے زمانے میں نہیں ہوا؟ وہ جو عورت بھاگی ہوئی آ رہی تھی جنگ احد کی ٹائم میں احد کی طرف, اور جب اسے بتایا گیا تیرا آدمی مارا گیا, کوئی بات نہیں, یہ بتاؤ حضور کیسے ہیں, تیرا بھائی مارا گیا کوئی بات نہیں, تیرا بیٹا مارا گیا, تیرا کہ جی حضور بتاؤ کیسے, یاد نہیں ہے تمہیں وہ چیزیں؟ یہ کوئی ابھی بات ہوئی؟ یہ تو ہمارے سامنے آ گئی بات. اب یہ دیکھا جائے گا کہ ہم نے جو ہمارے ہاتھ میں تھا دعا, کتنی دعا کی تھی ہم نے. اب ہم جاوید صاحب کی ڈیبیٹ پہ تو بحث کر رہے ہیں, آپ یقین کرو ہم میں کون ہے ایسا جس نے جاوید صاحب کی ہدایت کے لیے دعا کی ہو نام لے کے؟ نبی کا طریقہ یہ ہے کہ ٹارگٹ کر کے دعا کرتے تھے. میں نے کری, جب ان کی باتیں میں نے سنی میں نے ہدایت کی دعا کی ان کے لیے. تو بات تو یہ ہے نا, جو چیز ہمارے پاس ہے اب ہم کیوں اسے کرٹیسائز کریں؟ اب یہ اچھا تھوڑی کر رہے ہیں, چاہے ندوی صاحب ہو یا ان کے ساتھی ہوں, انہیں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. جب قرآن میں اللہ نے کہہ دیا لکم دینکم ولی دین, اب انہیں تو کسی بھی قیمت پہ بھائی اللہ نے انہیں فتح دی ایک ان کے حساب سے, مسلمانوں کے حساب سے اور میرے حساب سے بھی, کہ اللہ نے اپنی توحید کو بول بالا فرمایا, لیکن دوسرے کو ذلیل کرنے کا حکم نہیں ہے. اس کے بڑپن تو دیکھو آپ کہ اس نے پھر ڈیبیٹ کے بعد پاس بلا کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, اس سے ہاتھ ملایا. وہ بڑا آدمی ہے بھائی. آپ یورپ چلے جاؤ, آپ کو ان کے پاس ایمان کے علاوہ مومن کی ہر چیز ملے گی. اگر وہ کلمہ پڑھ لیں آپ تو کہیں ٹکتے ہی نہیں ان کے سامنے. برنارڈ شاہ نے یہی بات کہی تھی کہ میں نے مسلمانوں کو دیکھا یہ ایمان والے بدترین لوگ ہیں, اور ادھر والوں کو دیکھا یورپ والوں کو وہ بے ایمان ہیں لیکن بہترین لوگ ہیں. تو اس لیے آپ اس ڈیبیٹ سے فائدہ تو ہوا, ایمان میں بھی آئیں گے لوگ, لوگوں کے کانسیپٹ بھی کلیئر ہوں گے, لیکن نقصان بھی ہوں گے. جو کچے ایمان کے لوگ ہیں وہ فارغ بھی ہو گئے ہوں گے ایمان سے بہت سارے جاوید کی باتوں سن کے. تو آپ جاوید کی ہدایت کی دعا کرو, کیونکہ جب جاوید صاحب ہدایت پہ آ جائیں گے نا تو وہ اتنا انٹلیکچوئل آدمی ہے اور اتنا پڑھا لکھا اور لفظوں کا اس کے پاس ذخیرہ ہے کہ وہ بہت دعوت دے گا لوگوں کو. کیونکہ جو جس کلاس کا آدمی ہوتا ہے نا, آپ ایک ڈاکٹر کو مسلمان کر لو, وہ اپنے لیول کے لوگوں سے جس طرح بات کرے گا آپ نہیں کر سکتے. تو یہ جس طرح شاعروں سے یا جس طرح سے فلم والوں سے بات کر سکتے ہیں جاوید اختر, ہم نہیں کر سکتے. ان کا لیبل ہی اور ہے, ہمارے پاس تو وہ کپڑے ہی نہیں کہ ہم ان کی محفل میں چلے جائیں. اچھا, اس پروسپیکٹو سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی یہ اوپن ڈیبیٹ ہوئی اور بہت سلیقے سے بہت اچھے تاثرات کے ساتھ ختم ہوئی, تو یہ ایک اچھا راستہ کھلا ہے غلط راستہ کھلا؟ بہت اچھا راستہ ہے یار. میں تو اسے مبارکباد دوں گا جو میڈیٹر تھا سوربھ دیویدی. یہ اللہ نے اسے ہی کمال دیا جو اتنی خوبصورتی سے وہ ڈیبیٹ کو ختم کرا کے لے گیا. ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر کوئی اور ہوتا نا تعصبی آدمی تو وہ بہت کام خراب کر دیتا, چاہے ہندوؤں میں سے چاہے مسلمانوں میں سے. اب یہ بعد میں جو تاثرات آ رہے ہیں مسلمانوں کے اور اسے کرٹیسائز کر رہے ہیں, اس کے بدلے میں ہندو پھر انہیں کر رہے ہیں, تو یہ تو نفرت پھیلانے والی بات ہے نا. ورنہ اپریشیٹ کریں, کوئی نہیں جیتا بھائی, کوئی نہیں ہارا, دونوں نے اپنی اپنی بات رکھی. ٹھیک ہے, وما علینا الا البلاغ.